ہاں ہمیں لے جا رہے ہیں. میڈم یہ بتائیں، ہم وطن کی آزادی چاہتے ہیں. یہ سارے میرے ساتھ جو میری کالیگس کھڑی ہیں سب ایم این ایز ہیں. ان سب نے وہ ظلم برداشت کی جو آپ سوچ نہیں سکتے. ہم وہ ریاست بن گئے جو عورتوں پہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، بے گناہ مردوں پہ بھی، بچوں پہ بھی، کسی کو نہیں چھوڑتا. یہ ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں. ہائی کورٹ کے ججز نے کیا بتایا؟ ہماری بے حرمتی کے گھر میں بم پھینکے گئے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ کیا. آزم سواتی نے بولا یہ اس قوم کی جڑیں تباہ کر رہے ہیں کہ نہ عورت کی عزت ہوگی، نہ مرد کی، نہ غریب کی، نہ مائنورٹی کی. ان لوگوں کو اتنا اندھا شوق ہے اپنے بچوں کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنانے کا کہ پاکستان مر جائے انتخاب نہیں کرتا. ہم جتنے اس وقت نکلے ہوئے ہیں سر پہ کفن باندھ کے پاکستان کے لیے، عمران خان کی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی نہیں ہے، وطن کی ہے. پاکستان میں تو بچنا ہے. ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ فوراً پاسپورٹ نہیں ہے. اور جہاں تک ریزرو سیٹ کی بات ہے، ساری میری کالیگس کھڑی ہیں قربانیاں دے دے کے، اور سپریم کورٹ اب فیصلہ کرے گی کہ نیشنل اسمبلی میں کون بیٹھے گا. یہ تو عجیب بات ہے. شمانہ گزار صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بیٹنگ کا استحکام کی باتیں چل رہی ہیں تو ملک میں امن و امان اسی وجہ سے امن و امان خراب کس نے کیا تھا؟ جب تک خان صاحب کے نہ ایک بم بلاسٹ تھا، نہ ڈرون اٹیک، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. امن کس نے خراب کیا؟ اور ٹھیک کرنا ہے عوام کے بلبوتے پہ، سویلینس کے بلبوتے پہ، بے گناہ غریب فوجوں کی، پولیس والوں کی. کیوں آپ بائیڈن کے اتنے بڑے چمچے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو آگ لگا دینی ہے؟ بائیڈن نے تو رفح بھی برباد کر دیا، غزہ بھی، فلسطین بھی، یوکرین بھی، اب ہمارے پیچھے پڑ گئے. اگر ہم اسمبلی میں بیٹھ کے بندروں کی طرح ڈیسک کی بجانے سے اچھا ہم گھر چلے جائیں. اگر ہم خان کو دیکھو، ہر پارٹی میں ڈفز اور ہاکس ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں خان کو جلدی نکالو، یہ کہتے ہیں کہ نیگوسیشن کر دو. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے شہریار کی، شیر افضل، علی محمد، اسد کیسر، یہ سارے ہمارے جو دوست ہیں، شبیر قریشی، عامر ڈوگر، محبوب سلطان، اکراس اسپیکٹرم، ہمیں خان کی آزادی چاہیے جلدی چاہیے. کیونکہ اگر خان نہیں نکلتا یہ ملک آپ دیکھیے لیکن اس کو کہاں لے کے جائے. میم کیا تحریک انصاف حقیقی آزادی پاکستان کی. ہم امریکہ کے غلام نہیں بن سکتے، یورپ کے نہیں بن سکتے، بائیڈن کے نہیں بن سکتے. اپنی عوام ٹیکس دیتی ہے، ہماری جیبوں سے جاتا ہے، ہم ان لوگوں کی تنخواہیں دیتے ہیں، ہماری مرضی چلے. تو تمام پارٹی کے رہنما ایک بار پہ کیوں نہیں بچ رہے؟ آئی ڈونٹ نو بیٹا، میں تو کمیٹی میں نہیں ہوں، بٹ اتنا مجھے پتا ہے کہ ایک دن آئے گا. میں تو خود نکل گئی ہوں آئلت کے ساتھ، ہر صوبے میں جا رہی ہوں، ہر شہر میں جا رہی ہوں، انصاف لوئرس فورم کے ساتھ. میں کس کا انتظار نہیں کر رہی. اگر ہم خان سے کر سکتے ہیں تو پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ جہاں تک استعفے کی بات ہے، وہ تو میں شہریار کو پریشرائز کر رہی تھی کہ اگر تم نے ریزائن کیا، میں تمہاری سگی منہ بولی بہن ہوں، تم جاؤ گے میں بھی جاؤں گی. اتنے میں شہریار کو وہ شیر افضل محمد سکوت پڑے کہ میں بھی جاتا ہوں. عمر ڈارا گیا، ریحانہ ڈارا، سب نے ان کو ڈرایا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اتنے سارے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کیسے ہماری مرضی ان کی. مقصد کیا لے کر آئیں گے وہ بتائیں. ایک مقصد حقیقی آزادی پاکستان. خان کی آزادی کی بات کریے، خان صاحب کے اوپر تو سنا ہے کہ ایک اور کیس ڈالنے جا رہے ہیں، وہ بھٹو تک کا ہو سکتا ہے. پاکستان آزاد ہو گیا تو خان آٹومیٹک آزاد ہے. وہ شیر کا بچہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ڈیلے پہ ڈیلے آفر ہوتی ہیں جو ہم سنتے ہیں. کوئی کہتا ہے لندن چلے جاؤ بھگوڑوں کی طرح، کوئی کہتا ہے سیاست چھوڑ دو، کوئی کہتا ہے -1 پروگرام اپنا لو، کوئی کہتا ہے 2 سال خاموش ہو جاؤ اور یا جیل بیٹھو. کہتے میں جیل بیٹھتا ہوں، اس کے پاس کمی کیا ہے؟ بچے، پیسہ، نام، عزت، چلا جاتا ہے، لندن نہیں جاتا.